آپ کہتے ہیں کہ ہر جگہ عمران خان ہی غلط ہے۔ پاکستان میں پچھلے 1 سال سے ہونے والی ساری تباہی کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہی ہے۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ اب کچھ سوالوں کے جواب حضور آپ سب سے۔ اگر عمران خان ہی غلامی کرتا ہے تو آپ بیکاری ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ جب شہباز شریف سے امریکی غلامی کے بارے میں سوال ہو تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہم تو امریکہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہ تو وینٹیلیٹر ہے ہمارا، ہم گھٹنوں پہ آ جائیں گے اگر امریکہ نے کوئی قدم اٹھا لیا۔ ایسے بھی اگر کریں گے تو پھر کہاں سے ہم برابری کی سطح پہ تعلقات مینٹین کریں گے؟ دیکھیں کہ beggars can't be choosers. Please understand that. زمینی خداؤں کو پوجتے ہوئے اپنا اللہ سے کیا گیا عہد کیوں بلاتے ہیں؟ جب عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، تو اسی عوام کے گھروں پر ظلم کیوں؟ چادر اور 4 دیواری کو پامال کیوں کیا جاتا ہے؟ This is neither Kashmir nor Palestine, but this sad video is from the Islamic Republic of Pakistan, where a woman's dignity is being publicly auctioned. چھوڑو ہاتھ میرا، چھوڑو ہاتھ، چھوڑو ہاتھ، چھوڑو میری انگلی تو لگ رہی ہے، تو مجھے بھی لگ رہی ہے نا، چھوڑو ہاتھ میرا۔ عمران خان پیسہ ہزاروں جا قربان، میرا بیٹا بھی قربان، میں بھی قربان۔ عدلیہ کو بے بس کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ایک شخص کو ضمانت ملتی ہے اور باہر آتے ہی اسے کسی اور کیس میں دوبارہ دھل لیا جاتا ہے؟ جو صحافی آپ کی زبان نہیں بولتا وہ غائب ہو جاتا ہے یا شہید کیوں؟ ساری زندگی کی کمائی عوام کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ ڈالتے ہیں کیوں؟ اسلامی ملک میں بیٹیوں کی عزت مسلمانوں کے ہاتھوں کیوں تار تار ہے؟ احتجاج اور جمہوریت میں سب کا حق ہے، اسے کیوں روکتے ہو؟ اگر عوام تمہارے ساتھ ہیں، جیسے کہ بیانات دیتے ہو کہ قوم تمہارے ساتھ ہے، تو قوم کے پاس جانے سے خوفزدہ کیوں ایک شخص پر 150 غیر قانونی مقدمے بناتے ہو؟ ماسی کی طرح سپریم کورٹ پر حملہ کیوں کرواتے ہو؟ وزراء کے بیانات اور پریس کانفرنس کسی گنڈے موالی کی زبان میں دھمکیوں کی صورت کیوں ہوتی ہیں؟ میڈیا پر اتنا اربوں کا خرچہ کیوں کرتے ہو تاکہ تمہاری زبان بولی جائے؟ پروپیگنڈا کے لیے عمران خان کے یونیورسٹی کیس کا نام کیوں بدلا گیا؟ یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی تھی، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتی تھی، اب ایک عمران کے مخالف یہ سب اکٹھے کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے والے لوگ آج ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی ہے اپنے باپ کو، اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ ہیں یہ لوگ۔ شہید ضیاء الحق کا مقابلہ کر میاں محمد نواز شریف معصوم نہیں ہے، مجرم ہے، سپریم کورٹ نے اس کو نااہل کر کے نکالا ہے۔ جب عمران خان کا جلسہ ہو یا تقریر ہو تو اتنا خوف کیوں ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ ہی بند کر دیا جاتا ہے؟ کیوں تمہارے مخالف بولنے والے لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے اور ان کی کوئی نہیں سنتا؟ مہنگائی نے تباہی پھیر دی، 60 سے 70% آمدنی ختم ہو گئی، عوام بھوکی مر رہی ہے، تو تجربہ کار لوگ اب کیوں کچھ نہیں کر پاتے؟ عوام کو آئی ایم ایف کا ڈکوسلا کیوں دیتے ہو جبکہ کہتے تھے کہ خان نے پاکستان کو آئی ایم ایف کو بیچ دیا ہے؟ کوئی وزیر شہباز شریف سے لے کر آخری تک پاکستان کی بات کیوں نہیں کرتا بلکہ ہر پریس کانفرنس کیوں عمران خان کے مخالف ہوتی ہے؟ اسمبلی میں تمام قوانین فقط اس وقت کے حکمرانوں کو بچانے یا مقدمے ختم کرنے کے لیے کیوں پاس ہوتے ہیں؟ آئین کو کیوں توڑا جاتا ہے؟ جب آپ ماضی میں حکومت میں تھے تو ایک دن کے لیے بھی الیکشن کو مؤخر کرنا آئین شکنی تھا یا گناہ عظیم، تو اب آئین شکنی کیوں ہو رہی ہے؟ نواز شریف جب حکومت میں تھے تو الیکشن ڈیلے کروانے کے بارے میں کیا کہتے تھے، آئیے سنتے ہیں۔ کل کہہ دیا کہ مہینہ 1.5 مہینہ الیکشن آگے ہو سکتا ہے، اور یہ 1.5 مہینے کی بات کرتا ہے، ایک دن تو دور کی بات ہے، ایک گھڑی بھی ہم انشاءاللہ الیکشنوں کو آگے نہیں جانے دیں گے، لڑیں گے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے جی کہ پتہ نہیں شاید الیکشن کو اور کچھ آگے لے جایا جائے۔ کیوں لے جایا جائے بھائی؟ کیوں؟ کون ہے یہ جو ہے وہ کس طرح کی سوچ؟ اگر عوام آپ کو پسند کرتی ہے تو الیکشن کیوں نہیں کراتا؟ اگر عوام پسند نہیں کرتی تو حکومت میں رہنے کا کیا جواز ہے؟ آپ کو معلوم ہے آئین کیا کہتا ہے، پھر یہ سب ڈرامہ کیوں؟ اگر آرٹیکل 6 عمران خان پر لگ سکتا ہے تو سوچے کہ اس وقت کے حکمرانوں پر کیوں نہیں لگ رہا؟ مختاری وادادی سے منافی ہے، قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ آرٹیکل 6 لگے گا اسپیکر کے اوپر بھی اور عمران خان آرٹیکل 6 کا قانون ان پہ لگے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ آرٹیکل 6 کا ان پہ مقدمہ چلائیں گے۔ عدالت نے کہا ہے کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ آرٹیکل 6 کبھی تو لگانے کی بات کریں، اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے۔ سزا ایک ہی ہے اور وہ ہے آرٹیکل 6۔ آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف ٹرائل سے شروع کرنا چاہیے۔ آرٹیکل 6 کے تحت ریفرنس جو ہے
एक और सवाल, हमारे मुल्क के हसास अदारों पर हमला करने वालों की शिनाख्त फौरी तौर पर हो गई और पकड़े भी गए। इस बात की खुशी हुई कि हमारे पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, जदीद तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन सब का पता, नाम, वल्दियत सब सामने आ गया। लेकिन इसी मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले हम शहरियों के यहाँ रोज चोरी, डकैती, कत्ल होते हैं, जिसकी CCTV फुटेजेस चीख चीख कर मुल्ज़िम का चेहरा दिखा रही होती हैं। इनका इस तरह डाटा सामने नहीं आता और ना ही वो पकड़े जाते हैं। आखिर क्यों? कोई जवाब दे। अवाम सवाली है।